الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. یہی وہ لوگ ہیں یؤتون انہیں دیا جائے گا اجرہم ان کا اجر مرتینی 2 مرتبہ بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا ويدرؤون بالحسنة السيئة اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر قریش قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ نے جنہیں قرآن سے پہلے کتاب دی تھی یہود و نصارہ ان میں بھی لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں. جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں میں سے جو لوگ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قریش ایمان نہ لائیں تو نہ لائیں. اہل کتاب میں سے یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ وہ ایمان لانے والے کتنے تھوڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی وقت ہے، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. اصل اہمیت تو ہوتی ہی ایمان لانے والے کی، اللہ کی بات ماننے والے کی. یہی لوگ تو ہیں جو اصل میں اللہ کا بندہ بلکہ انسان کہلانے کے صحیح حقدار ہیں. ورنہ جو اللہ کی بات ہی نہ مانے، جو اللہ کی طرف سے جو ہماری زندگی کا مقصد مقرر کیا گیا ہے، جو اس مقصد کے مطابق زندگی نہ گزاریں، وہ تو اصل میں پھر انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں، وہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. وہ تو پھر جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں، وہ بھی جانوروں کی طرح پھر کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ تو اس طرح مزے کرتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو یہ لوگ نہ ایمان لائیں تو نہ ایمان لائیں. اہل کتاب ایمان لا رہے ہیں قرآن کریم پر. اللہ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین. یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ اہل کتاب یؤتون اجرہم مرتین، وہ دیے جائیں گے اپنا اجر 2 مرتبہ. ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، ڈبل اجر دیا جائے گا. بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، اس صبر کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا. اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو. ان کی مزید ایک صفت بھی بیان کی. پیچھے تو ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ ہم نے انہیں قرآن سے پہلے کتاب دی تھی تو وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ
آمنا کیا کیا اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ اللہ نے پھر یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کا ایک وصف بیان کیا۔ ایک تو اللہ نے ان کی جزا بیان کی کہ ان کا اجر ڈبل ہے۔ اچھا کیوں ان کا اجر ڈبل ہے؟ کیونکہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ ایک ان کا وصف صبر بیان ہوا، دوسرا ان کا وصف بیان ہوا کہ وہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو۔ کوئی ان سے برا سلوک کرے تو وہ جواب میں برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اگرچہ برائی کا جواب برائی سے دینے کی اجازت ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن بہتر کیا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو یہ لوگ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی مزید صفات میں سے یہ ہے کہ اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا یہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی مزید عظیم صفات بیان فرمائی۔ پہلے اللہ نے ان کا اجر بیان فرمایا، ان کا اجر ڈبل ہے۔ ڈبل اجر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قرآن سے پہلے جو کتاب تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو پچھلے انبیاء تھے سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام اجمعین، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے حکم سے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ڈبل اجر ہے۔ اور یہ کیوں ہے ڈبل اجر؟ سیدھی سی بات ہے، ڈبل اجر تو تورات پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے، اور جب قرآن آ گیا تو قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے، پچھلی شریعتوں پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کا رویہ وہ صبر کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ کہ ہر حالت میں اللہ کی بات ماننا، ہر حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، ہر حالت میں اپنے آپ کو ایک حد سے نہ نکلنے دینا۔ تو یہ لوگ جب تک قرآن کریم نہیں اترا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ تورات انجیل کو ماننے والے تھے، پچھلی شریعتوں کو ماننے والے تھے، اور اس پر عمل کرنے میں انہیں اگر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا، صبر انہوں نے کیا، اور اگر یہ پھر ایمان لائے قرآن کریم پر، اب قرآن کریم پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں پھر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ تو یہ صبر کرنے والے ہیں، ان کا رویہ صبر کا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ کوئی مشکل آئے تو مشکل پہ صبر کرنا۔ صبر اصل میں ایک پورا رویہ ہے۔ صبر کا اصل میں معنی یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے مزاج کو کھلا ڈولا نہیں چھوڑتا، انسان ہر وقت اپنے اوپر ایک ضمیر انسان کے ساتھ لگا، انسان ہر وقت وہ اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے کہ میں نے من مانی نہیں کرنی، میں نے اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلنا، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ جب اللہ کا حکم پچھلی کتاب پر عمل، پچھلی شریعت تھی تو تب اس پر عمل کرتے رہے، جب اللہ کا نیا حکم آ گیا، نئی شریعت آ گئی تو اس کو مان لیا۔ اسی طرح ایک شریعت میں بھی اگر اللہ کا ایک حکم آ جائے پھر اللہ اس حکم کو چینج کر کے نیا حکم لے آئے، نسخ ہو جائے، تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی پہلے حکم کو ہم مانیں گے دوسرے حکم کو ہم نہیں مانیں گے، یا دوسرے حکم کو ہم مانیں گے پہلے حکم کا تو ہم انکار کرتے تھے، یہ نہیں۔ اصل میں یہ ایک پورا رویہ ہے صبر کرنے کا، اور یہ رویہ یہ ہے کہ ہر حالت پہ اپنے نفس کو آزاد نہیں ہونے دینا، من مانی نہیں کرنی، خواہش نفس پر عمل نہیں کرنا، اپنے نفس کو اپنا معبود نہیں بنانا، ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ہے۔ جب اللہ کا جو حکم ہوا اس وقت اللہ کی وہ بات مان لینی ہے۔ یہ اصل میں اسی رویے کو ایمان کہتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کا دوسرا نام صبر ہے، اصل میں صبر یہ پورا ایک ایسا رویہ ہے کہ ایمان ہمیں یہ رویہ سکھانا چاہتا ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ صبر صرف مشکل پر نہیں ہوتا، مشقت پر نہیں ہوتا. صبر کی مختلف قسمیں ہیں. ایک صبر اللہ کی اطاعت پر صبر ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر یہ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ بستر چھوڑ دو، نیند چھوڑ دو، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو انسان بستر چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر، رات چھوٹی ہے، رات بڑی ہے، انسان اپنی نیند چھوڑ کر، وہ رات لیٹ سویا ہے، جلدی سویا ہے، اپنی نیند چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف سے جو ایک ندا لگائی جاتی ہے اس پر لبیک کہتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. نماز پڑھنا یہ بھی صبر ہے. اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی صبر ہے. روزہ رکھنا یہ بھی صبر ہے. تو اللہ کی اطاعت پر سچ بولنا یہ بھی صبر ہے. حق و انصاف سے کام لینا یہ بھی صبر ہے. ماپ تول میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کاروبار میں ہم نے کوئی عیب ہے چیز کا بتا دینا ہے، یہ بھی صبر ہے. اللہ کے حکم پر عمل ہے نا، اللہ کی اطاعت. تو اللہ کی اطاعت پر صبر یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرنا. آپ کسی سے ملیں اور آپ اس سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم پر عمل یہ بھی صبر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے جسے روکا ہے اس سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں صبر، کوئی مشکل آئے جی مشکل پہ صبر کر لینا، وہ صبر کی ایک قسم ہے. صبر کی دو قسمیں اور بھی ہیں. ایک قسم اللہ کی اطاعت پر صبر، ایک قسم اللہ کے نے جسے روکا ہے اسے رکنے پر صبر. اگر اللہ نے حرام کاری سے روکا ہے تو حرام کاری سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. اگر اللہ نے شراب پینے سے روکا ہے تو رک جانا یہ بھی صبر ہے. اگر اللہ نے جھوٹ بولنے سے روکا تو جھوٹ بولنے سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. تو گویا کہ یہ صبر یہ ایک مومن کی پوری زندگی کا ایک رویہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کرتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر. اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کی فطرت کیا ہے. سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا. سورہ معارج آیت نمبر 19، بے شک انسان کو کچے دل کا پیدا کیا گیا. یہ انسان کی عام فطرت ہے. کچے دل کا کیا مطلب؟ تھوڑے دل کا. یعنی تھوڑے دل کا کون سا انسان ہے جس کے اپنے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ صبر کے الٹ صفت ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے، آزمائش ہے نا. اللہ نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، تھوڑے دل کا بنایا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اگلی دو آیتیں اس کا صحیح معنی واضح کرتی ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا. دیکھیے انسان کی زندگی میں دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا انسان میں مصیبت آتی ہے یا انسان میں نعمت آتی ہے. ٹھیک ہے، جب چھوتا ہے اس کو شر تو وہ پھر گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جزع فزع کرنا شروع کر دیتا ہے، واہی تباہی بکنا شروع کر دیتا ہے. مجھ پر ہی مصیبت آنی تھی، بین شروع کر دیتا، ماتم شروع کر دیتا. یہ بھی صبر کے منافی ہے. یہ کچے دل کا ہونے کی، تھوڑے دل کا ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اور جب اسے خیر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خیر کو روکنے والا بن جاتا ہے. خیر سے مراد یہاں انسان کے پاس خیر آتی ہے، مال آتا ہے، نعمت آتی ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے مال آیا، اللہ کی طرف سے نعمت آئی، تو وہ اب اس کا شکریہ ادا کرے، اس طرح کہ اس میں اللہ کا حق ادا کرے، اس کو وہ اپنی ضرورت میں بھی استعمال کرے، لوگوں پر بھی خرچ کرے، وہ اس کو یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی نہیں. خیر آئی ہے بھائی. انسان اتنا عجیب مزاج کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں اپنے خزانوں کا مالک بنا دے. اللہ کے خزانے کتنے ہیں تصور نہیں کر سکتے ہم. اللہ کے خزانے کتنے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں اے انسانوں تم ایسے مزاج کے ہو کہ اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ، تم اس کو بھی تم
روک دو گے بخل کی وجہ سے، تم اس سے بھی خرچ نہیں کرو گے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک بن جاؤ۔ سمجھانے کے لیے بتایا انسان جو ہے چھوٹے دل کا ہے، کتنا لالچی ہے، کتنا بخیل ہے۔ اللہ کے خزانے، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ تو اگر اللہ کے خزانوں کے مالک بن جائیں ہم کہیں گے کہ کہیں وہ خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ انسان اتنا لالچی اور اتنا بخیل ہے۔ تو خیر آتی ہے، جتنا مال آتا ہے، جتنی دولت آتی ہے، انسان اتنا بخیل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، تھوڑا مال ہے کسی کے پاس، اس کا دل کھلا ہے، اس میں غنا موجود ہے۔ زیادہ مال آتا گیا تو وہ بخل کرنے والا ہو گیا۔ یہ بھی کچے دل کا ہونے کی دلیل ہے، یہ عام فطرت ہے انسان کی، لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوتے۔ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ اصل میں بات چل رہی صبر کی۔ یہ جو ان الانسان خلق ہلوعا، یہ عام ایک مزاج ہے انسان کا۔ انسان کچے دل کا ہے، بے صبر ہے، تھوڑے دل کا ہے، مصیبت آنے پر جزا فضا کرنے والا، نعمت ملنے پر روکنے والا، بخل کرنے والا۔ الا المصلین، اس سے کون مستثنا ہے؟ جو بے صبر نہیں ہے، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صبر یہ ایک کوئی صفت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ صبر ہے۔ یہ پورا اسلام اور ایمان کا پورا مزاج صبر کا ہے۔ صبر، مصابرہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ورابط، جہاد کیا ہے؟ صبر ہے۔ مصابرہ کیا ہے؟ انسان خود بھی صبر کرے، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرے۔ مرابطہ، رباط، جہاد کے لیے پہرہ داری کرنا، یا نیکیوں کی پہرہ داری کرنا۔ ایک نیکی بھی کی نہیں ہے، انسان اگلی نیکی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بہرحال یعنی یہ پورا ایک مزاج ہے اسلام کا۔ اور آپ دیکھیے، ایمان، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ جنت میں جانے کا بنیادی ذریعہ ایمان ہے۔ یہ بندہ مومن ہے تو جنت ہے، یہ مومن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دنیا جہاں کی اس میں خوبیاں ہوں تو وہ زیرو ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی صفت ایمان۔ اچھا، جس طرح قرآن کریم میں ایمان کا ذکر ہے، جنت میں جانے کے لیے بنیادی صفت ایمان ہے، اسی طرح کئی دفعہ آپ دیکھیں تو جنت میں جانے کی بنیادی صفت تقویٰ محسوس ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں تو جنت میں جانے کے لیے بنیادی صفت صبر محسوس ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھیں تو جنت میں جانے کی بنیادی صفت سچائی محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو صفات ہیں نا اسلام، یہ جو اچھی خوبیاں ہیں، یہ ہم بعض دفعہ ان کو نا بڑے ان کے محدود اور ان کے چھوٹے معنی میں ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ اصل میں یہ ان میں سے اگر اس کو پھیلایا جائے تو یہ آپ مثلا شکر بھی ایک ایسا مزاج ہے کہ یہ تقریباً ایک مومن کی پوری زندگی پر یہ حاوی ہوتا ہے۔ صبر یہ بھی ایک ایسا مزاج ہے، پوری زندگی پہ حاوی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ مشکل آئی تو صبر کر لیا، بس یہ صبر ہے، پورا دین ہی صبر ہے۔ اور آپ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کئی جگہ پر، میں نے پہلے ہائی لائٹ بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، جنت میں داخل ہوں گے کون؟ اللہ نے بڑی صفات بیان کی پیچھے، سورہ رعد کی آیت ہے۔ جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ، اولادیں، ان کے بھائی جو بھی نیک ہوئے وہ بھی داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ہر دروازے سے جنتی فرشتے داخل ہوں گے اہل جنت پر۔ کیوں داخل ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام پیش کرنے کے لیے۔ اور کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم بما صبرتم، ان کی ایک صفت کا ذکر کریں گے۔ صرف فرشتے کوئی نعمتیں دینے کے لیے، کوئی خدمتیں کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوں گے، اس کے لیے اللہ نے الگ انتظام کر رکھا ہے بہترین قسم کا۔ فرشتے صرف عزت افزائی کے لیے، دست بوسی کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور فرشتے سلام کریں گے، اور سلام کرتے وقت کیا کہیں گے؟ تمہیں سلام ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ ایک ہی صفت بیان کریں گے، اتنی بڑی صفت ہے صبر۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادی صفت صبر بیان کی ہے، اور پھر صبر کے بعد مزید صفات بیان کی۔ در حقیقت جو مزید صفات ہیں وہ بھی اصل میں صبر کی ہی وجہ سے، وہ بھی صبر کی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھیے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا اجر ڈبل دیا جائے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، بنیادی صفت صبر ہے۔
اور یہ بہت بڑی صفت ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور کیا صفات ہیں ان کی کہ یہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو. یعنی کوئی برا سلوک کرے جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں. ذرا غور کریں، یہ صبر نہیں ہے؟ یہ بھی صبر ہے. صبر کے بغیر یہ چیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کہتے ہیں جی صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صل من قطعک، واعف عن من ظلمک، یا واطی من حرمک، کہ جو آپ سے ظلم کرے اس سے صلہ رحمی کرے. یہ بھی تو صبر ہے نا. صبر کے بغیر یہ چیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جس نے آپ کو محروم کیا اس کو عطا کرے، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرے، جو آپ سے کٹے آپ اس سے ملیں. یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی یہ تو نہیں کہ فلاں اچھا سلوک کرے گا تو میں اچھا سلوک کروں گا، یہ تو برابری ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے جو برائی کرے تو جواب میں اچھائی کرنا، اور یہ صبر کے ساتھ آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یہ احسان، اس کا نام احسان بھی ہے. بس میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام کی جو خوبیاں نا بڑی عجیب خوبیاں ہیں. وہ ایک ایک خوبی کو لیں نا، ایک خوبی کو پھیلا دیں، تقریباً ایک خوبی کئی دفعہ لگتا ہے جیسے یہی پوری اسلام ہے. ایسے ہے. بس میں کہا تقویٰ لے لیں. تقویٰ بھی ایک ایسی خوبی ہے کہ پورے ہمارے دین کے اوپر حاوی ہے. اور جنت میں جانے کا ایک بڑی وجہ تقویٰ ہے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم اسے بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوگا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ہے، یہ تقویٰ ہے. تو اس کے لیے دو باغ ہیں، ایک جنتیں دو جنتیں. سچائی کیا ہے؟ سچائی بھی یعنی انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے. سچائی صرف یہ نہیں کہ آپ نے سچ بولا. ایک بندہ سچ بولتا ہے، ہر چیز میں سچائی کو مد نظر رکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اور وہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اب سچائی اکیلی ایک ایسا وصف ہے کہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیے جہاد بھی سچائی ہے. آپ کہیں گے جہاد کیسے سچائی ہے؟ میں کہہ رہا تھا جہاد بھی سچائی ہے. کیسے جہاد سچائی ہے؟ جہاد ایسے سچائی ہے کہ جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ کلمہ ہے نا بنیادی ایمان کی بنیاد، محمد رسول اللہ. اب اللہ کا حکم ہے کہ جی جہاد کرو، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ. ایک مسلمان کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، تو اس نے اپنے کلمہ طیبہ جو پڑھا تھا اس کو سچ کر دکھایا. سچائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ شک نہیں کرتے کسی چیز میں، اور پھر وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. یہ سچائی ہے. اصل میں انسان نماز پڑھتا ہے، یہ سچائی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سچ کر دکھا رہے ہیں. ایک بندہ ماپ تول میں کمی نہیں کرتا، سچائی ہے. اسی طرح آپ شکر لے لیں تو یہ اسلام کی خوبی ہے. یعنی ایک ایک عمل اسلام کا وہ بس ایک ظاہری سے اعمال نہیں ہے، کوئی خالی خولی کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے پوری ایک لمبی گہرائی ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال صبر کے حوالے سے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کا اجر ڈبل دیا جائے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور یہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو، یہ بھی صبر کی وجہ سے آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی وجہ سے آتا ہے. جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے، بار بار اس کو وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے. شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ فقر. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ کے خزانوں کا انسان مالک بن جائے، انسان سمجھتا ہے میں خرچ کروں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا. تو
تو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور غریب کو تو یہ وسوسہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مالدار لوگ کم خرچ کرتے ہیں، غریب لوگ ایک دفعہ زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صبر کی وجہ سے انسان خرچ کرتے ہیں۔ اور مما رزقناہم ينفقون، اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور ان کی کیا صفات ہیں، اور ان کی صفات یہ، اللہ ہمیں ان کی صفات کیوں بیان کر رہے ہیں اہل کتاب کی؟ صرف یہ نہیں کہ ان کی یہ صفات تھیں اور ہم جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے ہم ان کو بڑا افضل جانیں اور ہم ان کی بڑی تعریفیں کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا اچھا تذکرہ کریں۔ نہیں، صرف یہ مقصود نہیں ہے، یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین کو کہا جاتا تھا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، یعنی لوگ سے مراد صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اے یہود و نصارہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہود و نصارہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو اہل کتاب مسلمان ہوئے، اللہ ان کی تعریفیں، یہ بلا وجہ کی تعریفیں نہیں ہیں، یہ حق ہے، اللہ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے دل میں ان کی عظمت جاگزی ہو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور نمبر دو کہ ہم ان صفات کو اپنانے والے بنیں، ہم ان کے نقش قدم پر عمل کرنے والے بنیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں لغو کو، بےہودہ بات کو جب سنتے تھے، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اسے منہ موڑ لیتے تھے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور وہ کہتے تھے ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم نہیں تلاش کرتے جاہل لوگوں کو۔ ان کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے تھے، لغو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لغو باتوں سے پرہیز کرنے سے مراد کیا ہے کہ فضول باتوں میں ایک مومن نہیں لگتا۔ مومن زندگی میں ایک مقصد لے کر آتا ہے، جب زندگی کا اس کا ایک مقصد ہے تو وہ فضول باتوں کے پیچھے نہیں لگتا، اپنی پوری زندگی فضول باتوں کے پیچھے نہیں گزارتا، کھیل کود میں نہیں گزارتا۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں کاروبار بھی کرتا ہے، وہاں کمائی بھی کرتا ہے، وہاں تفریح بھی کرتا ہے جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کو لابھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح لغو سے مراد ایسے کام بھی ہیں جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں، گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں، اللہ کی نافرمانی کے کام، یہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا اتفاق سے کہیں گزر ہو جائے تو یہ نظریں بچا لیتے ہیں۔ کوئی لغو سنے، کہیں کانوں میں گانا بجانا کوئی اس طرح کی چیز پڑ جائے تو اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اس سے آج کل ہم موبائل پہ سرفنگ کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنا کچھ چیز سرچ کر رہے ہیں، غلط قسم کے اشتہارات آ جاتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، عجیب فطرے ہیں۔ تو یہ مومن کیا ہے، یہ جو لوگ تھے یہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے تھے۔ بہت بڑا ایمان اس کے لیے چاہیے، بہت بڑا صبر چاہیے اس کے لیے، بہت مشکل ہے۔ انسان کی دس طرس میں گناہ ہو اور انسان کو پتہ ہو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو اس کے لیے بس وہ دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ دل کا تقویٰ انسان کو روک سکے گا، صبر حقیقی ہوگا وہ انسان کو روک سکے گا، ورنہ انسان دیکھتا کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان جو ہے وہ جلوت کے اندر انسان رک جاتا ہے، خلوت کے اندر انسان نہیں رک پاتا۔ اس کے لیے پھر وہ ایمان چاہیے کہ جی اللہ تو ہمارے سینے کے بھید سے بھی واقف ہے، اور اللہ تو مجھے سب لوگوں میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے عمل کا حساب کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال تو لغو سے یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی گپ شپ لگانا بلا وجہ اور لمبی باتیں کرنا، کچھ لوگ بس گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، فلاں کے بارے میں باتیں شروع کر دی، فلاں کے بارے میں باتیں شروع کر دی، بس ان باتیں
دیکھیے اگر انسان نے بولنا ہے زیادہ تو انسان اچھی باتیں زیادہ بولے. انسان نے زیادہ بولنا ہے، کسی کو زیادہ بولنے کا شوق ہے تو انسان جو ہے نا وہ کوئی ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو زیادہ حرکت دے، قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو زیادہ حرکت دے، اچھی بات کرتے ہوئے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے انسان اپنی زبان کو زیادہ حرکت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. بہتر خاموشی ہے، یعنی بری بات سے بہتر، فضول گپیوں سے بہتر خاموشی ہے. ہاں خاموشی سے بہتر بولنا ہے، لیکن کب؟ جب وہ خیر کا بولنا ہو. اور وہ کب خیر کا بولنا ہوگا؟ جب اس میں قرأت قرآن ہوگی، جب اس میں ذکر ہوگا، جب اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا، جب اس میں دین کی باتیں ہوں گی. وہ آپ نے جتنی باتیں کرنی ہے کریں. لیکن اگر آپ کہیں گے جی بس ہر وقت دین کی باتیں کریں، کبھی دنیا کی باتیں بھی کرنا نہیں چاہیے، وہ دنیا کی باتیں اور یہ گپ شپ اتنی حاوی ہو جائیں انسان پر، تو ایک اللہ سے ڈرنے والا وہ اس طرح ہر وقت گپ شپ نہیں لگاتا اور ہر وقت یہ ہنسنا کھیلنا اور گپ شپ ان میں نہیں مزہ لگتا. زیادہ بولنا ایمان کے منافی ہے. من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. خاموشی کس سے بہتر ہے؟ یعنی فضول باتوں سے خاموشی بہتر ہے. ہاں بندہ کوئی اچھی بات کرے. ہمارے سلف صالحین تھے، ہمارے یعنی ائمہ کرام اور ہمارے علماء پورا دن پڑھاتے رہتے تھے، بہت بولتے تھے، لیکن ان کا بولنا وہ قرأت قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، ذکر کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ تو پھر انسان جتنا بولتا ہے، چاہے وہ انسان سمجھ رہا ہو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہوتا ہے. خاموشی بہتر ہے اس سے. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. کیا مطلب؟ بعض دفعہ کچھ لوگ بحث و مباحثہ میں آ گئے تھے. اچھا بحث و مباحثہ سے کچھ لوگوں کا مقصد احقاق حق ابطال باطل نہیں ہوتا، حق پہچاننا اور حق کے بارے میں ڈسکس کرنا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا مقصد بحث برائے بحث ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے لوگوں سے بحث کرنا بھی لغوی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یہ فضول کی بحث میں بھی مگن نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ دین کی بحث ہی کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں کو بحث کا بڑا شوق ہوتا، ہر چیز میں نا بحث شروع کر دیں گے. ماننا موننا نہ انہوں نے ہوتا ہے، نہ ان کا مقصد ہوتا ہے. فلاں چیزیں بحث شروع کر دیں گے، فلاں چیزیں بحث شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک انسان کو محسوس ہو کہ اگلا بندہ بس بحث برائے بحث کر رہا ہے، اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے، نہ اس کا مقصد میری اصلاح ہے، نہ اس کا مقصد اپنی اصلاح ہے، بس وہ کوئی حظ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی ویسے، بس وہ بحث چاہے وہ ظاہراً دینی بحث ہی کیوں نہ لگ رہی ہو. مناظروں کا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، مناظرہ برائے مناظرہ، اصلاح تو کرنی نہیں ہے. ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم نہیں مانتے تو نہ مانو، کوئی بات نہیں. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے بات کرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے الجاہلین، جاہلوں کا رستہ، جاہلوں کا طور طریقہ. یہ منہ پہ نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کسی کو منہ پر یہ کہیں گے وہ آگے سے تو نئی بحث شروع ہو جائے گی، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ دل میں وہ کہتے ہیں، وہ دل میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہالت سے اور فضول کج بحثی سے ہمیں کیا لینا دینا. تو فضول کج بحثی سے بھی وہ جان چھڑاتے ہیں، اس سے بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. یہاں سلام سے مراد سلام کرنا نہیں ہے. دیکھیں ایک سلام ہوتا ہے، ایک انسان کسی دوسرے انسان سے جیسے ہی ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو سلام کرتا ہے. یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. یہ تو جنت میں جانے کی جنتیوں کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، دنیا میں سلام کرنا. جس کو ہم پہچانے اسے بھی سلام کریں، جسے ہم نہیں پہچانے اسے بھی سلام کریں. یہاں وہ سلام نہیں ہے. صحابہ کرام تو سلام کرتے تھے اور سلام میں پہل کرتے تھے. سلام کے بڑے فضائل ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے. بلکہ اگر وہ بات کرتے کرتے کہیں چلے جاتے
تھوڑا دور چلے جاتے پھر دوبارہ قریب آ جاتے، درمیان میں کوئی دیوار آ جاتی ہے، درمیان میں کوئی چیز آ جاتی، دوبارہ مل جاتے پھر سلام کرتے ایک دوسرے کو، اتنا وہ سلام کرتے تھے۔ تو یہاں وہ سلام مراد نہیں ہے، یہاں سلام سے مراد اعراض کرنے والا، جان چھڑانے والا سلام ہے۔ تو تم پر سلامتی ہو، ہم جاہل لوگوں کا رستہ ہم نہیں چاہتے۔ دل میں وہ یہ بات کہہ کر وہ جاہلوں سے منہ متھا لگانے سے اور بحثوں بحثہ لمبا کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے اللہ چاہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بالمہتدین ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ، یہاں ایک نیا موضوع شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور نبیوں کے رسولوں کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، تمام بنی آدم کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ بھی جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ جسے آپ پسند کریں آپ اپنی مرضی سے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے عظیم، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہاں ہدایت کی بات ہے۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ شورا کی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ شورا آیت نمبر 52، یہ آخری آیت ہے سورہ شورا کی، سیکنڈ لاسٹ۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَهْدِي البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے رستے کی۔ اب اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدھے رستے کی ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو سیدھا رستہ بتا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو یہ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے صریح ظاہراً۔ تو کیا یہ ٹکراؤ ہے؟ قرآن کریم میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہدایت سے مراد کوئی اور ہدایت ہے اور وہاں ہدایت سے مراد کوئی اور ہدایت ہے۔ کون وضاحت کرے گا اس کی؟ یہاں ہدایت توفیق ہے اور وہاں ہدایت ارشاد ہے۔ ہاں جی، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے، ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔ ہدایت توفیق کیا ہے اور ہدایت ارشاد کیا ہے؟ ہدایت ارشاد کیا ہے کہ کسی کو رہنمائی کر دینا، کسی کو بتا دینا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کام نبی بھی کر سکتے ہیں، یہ کام نبی کے ورثاء علماء بھی کر سکتے ہیں، یہ کام نیک لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی کو ارشاد کر دینا، کیا مطلب؟ کسی کو رہنمائی کر دینا۔ دیکھیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو رستے کا نہیں پتا، دو رستے ہیں، آپ نے رات ہو گئی ہے، کسی جگہ جانا ہے، شام ہو گئی ہے، آپ کسی ایک جنگل کے مقام پہ آپ نے کسی شہر میں پہنچنا ہے، تو آپ رستے میں پوچھتے ہیں کسی سے کہ شہر پہنچنے کا، فلاں منزل مقصود پر پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ اب دو رستے ہیں، اب وہ بیابان جگہ ہے، اب ایک رستہ خطرناک ہے اور ایک رستہ خطرناک نہیں ہے۔ ایک رستے میں عام طور پہ رہزن ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں اور اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، دوسرے رستہ اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ نیا، اس کو نہیں پتہ، تو رہنمائی کرنا کون سا رستہ سیف ہے، محفوظ ہے، کون سا رستہ محفوظ نہیں ہے، یہ رہنمائی تو لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رہنمائی ہے دنیا کے رستوں کی، ایک رہنمائی ہے دین کے رستوں کی۔ دین کے رستوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ نبی، نبی کے ورثاء، علماء، نیک لوگ۔
تو نیک لوگ اچھے رستوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، دین کے اعتبار سے اچھا راستہ کون سا، برا راستہ کون سا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ بات نبی تو اللہ کی وحی ان کو اترتی ہے، نبی اس وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں. علماء جو نبی نے دین بتایا ہوتا ہے اس دین کی روشنی میں علماء نیک لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کرنا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے. یہاں ہادی سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ارشاد، رہنمائی کرنا. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ہوتا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. لیکن ایک دوسری ہدایت کی قسم جس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، یعنی توفیق دینا، باقاعدہ دل بدل دینا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہدایت توفیق یہ ہدایت ارشاد سے آگے بڑھ کر ہے. ایک ہے صرف رستہ بتا دینا، یہ تو مخلوق بھی کر سکتی ہے، انسان بھی کر سکتے ہیں، نیک لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور نیکوں کے امام نبی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہے دل بدل دینا، کسی کے دل کو کفر سے اسلام پہ لے آنا، یہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. یہ صرف اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو بندہ پھر اسلام قبول کرتا ہے. اللہ کسی کا سینہ کھولتے ہیں بندہ اسلام قبول کرتا ہے. اب آگے سے آگے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر اللہ جو ہے وہ سینہ کھولتے ہیں اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت جہنم کیوں؟ اصل میں اللہ، میں نے ایک تو آپ سے کہا تھا کہ بس ذہن میں ایک بات بٹھا لیں، اللہ ظلم نہیں کر سکتے، اللہ ظالم نہیں. اصل میں جو بندہ اسلام قبول کرنا چاہے، اسلام کا اچھے جذبے سے اسٹڈی کرنا چاہے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں لازماً. تو بہرحال اللہ ہدایت دیتے ہیں تو اللہ توفیق دیتے ہیں تو ایک شخص کے دل کی دنیا بدلتی ہے. تو یہ جو ہدایت ہے، ہدایت توفیق، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ نبی ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اب یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی، ابو طالب کے بارے میں. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور آپ کو کفار سے بچانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خواہش رکھتے تھے کاش کہ یہ ایمان لے آئیں. پوری زندگی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے آپ کے سامنے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. جب سیدنا ابو طالب، جب سیدنا مصعب جو ہیں وہ راوی ہیں کہ جب ابو طالب کو وفات آئی، جب موت کا وقت آیا، دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ داخل ہوئے. وعندہ ابو جہل وعبداللہ ابن ابی امیہ، اور ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کافر تھے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای عمی، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے. آپ ابھی تک ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے. کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس کچھ کہنے کے قابل ہوں گا، اللہ کے پاس سفارش کرنے کے قابل ہوں گا. کوئی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی کہ میں، کوئی بنیاد ہوگی کہ میں اللہ سے سفارش کر سکوں گا. آپ چاہے آخری وقت مسلمان ہو جائیں تو کلمہ پڑھ لیں، تو یہ اس وقت کا پڑھا گیا کلمہ بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. میں کوئی بات کرنے کے قابل ہوں گا، کوئی سفارش کرنے کے قابل ہوں گا. فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا، عبداللہ ابن ابی امیہ، اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، یا ابا طالب، ابو طالب، ابو عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کی ملت سے بے رغبتی کرو گے؟
ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب دیکھیے ان کے برے ساتھی موت کے وقت موجود ہیں اور وہ کیا پٹی پڑھا رہے ہیں کہ آپ کلمہ نہ پڑھیں. آپ نے کوئی زندگی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی بھی نہ پڑھیں. کوئی زندگی کلمہ نہیں پڑھا تو کیا مرتے وقت اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ دیں گے؟ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دیں گے؟ فلم یزالا یکلمانی, دونوں یہ بات کرتے رہے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ. حتیٰ کان آخر شیء کلمہم بھی, حتیٰ کہ آخری شے جو ابو طالب نے کلام کیا وہ کیا تھا؟ علی ملت عبد المطلب, کہ وہ عبد المطلب کی ملت پہ مر رہے ہیں. اور عبد المطلب کی ملت کیا تھی؟ عبد المطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گئے. وہ تو وہی ایک عربوں میں جو ایک چلا آ رہا تھا ایک رستہ, وہ تو وہی رستہ تھا, وہ اسلام نہیں تھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب آپ بڑے افسردہ ہوئے, فوت ہو گئے ابو طالب, کلمہ نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستغفرن لک ما لم انہ عنک, میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اسے روکا نہ جائے. ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روکا نہیں گیا تھا کہ آپ جو لوگ اسلام نہ لائیں فوت ہو جائیں تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے, روکا نہیں گیا تھا ابھی. اور بعد میں پھر وہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ برات کی, میں وہ آیت بھی پیش کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے روکا نہ جائے. تو پھر یہ آیتیں نازل ہو گئیں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113. نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابو طالب کی وفات کے بعد, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا شروع کیا. ابھی تک قرآن میں ایسی آیات نہیں اتری تھیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. یہ ایسی ابھی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے استغفار کرنا شروع کیا, کیونکہ انہوں نے پوری زندگی آپ کی حمایت کی تھی, مسلمان نہیں ہوئے تھے, مرتے وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے رہے, فرمایا میں ان کے لیے استغفار کروں گا. تو پھر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 113, کہ نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا بند کر دیا. اور یہ آیت بھی نازل ہوئی, وَنَزَلَتْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 56, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ پسند کریں تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے. کتنی واضح حدیث ہے, وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ اس حدیث کے باوجود, اور یہ حدیث قرآن کی آیتوں کی تشریح ہے. قرآن کی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت, یہ آیت ابو طالب کے بارے میں, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بتا رہی ہے. اور وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے 113 نمبر, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, نبی کے یہ لائق نہیں اور ایمان والوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے لیکن مشرک تھے, شرک میں فوت ہوئے. اللہ نے منع کر دیا کہ نہ نبی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے, اللہ نے منع کر دیا نبی بھی استغفار نہیں کر سکتے اور عام مسلمان بھی استغفار نہیں کر سکتے آئندہ مشرکین کے لیے, چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, اس کے بعد کہ ان کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں. ابو طالب اصحاب الجحیم میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا, کئی احادیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابو طالب کو عذاب ہوگا لیکن ان کا عذاب کم ہوگا, ان کی بہرحال خدمات کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے. وہ کم عذاب کیا ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے دماغ کھولے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے. اب ان تمام آیات اور احادیث کے باوجود کئی لوگ نہیں مانتے, کہ قرآن کی آیت ہے نہیں مانتے, حدیث ہے نہیں مانتے. صرف شیعہ نہیں, سنی کہلانے والے نہیں مانتے. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں ایمان ابو طالب پر, طاہر القادری صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے, اتنی موٹی کتاب ہے ایمان ابو طالب. قرآن کی آیتوں کا کیا کریں گے, سورہ توبہ کی آیت کا کیا کریں گے, یہ متفق علیہ حدیث کا کیا کریں گے, اور ایک حدیث نہیں کئی حدیث ہے. دیکھیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ
مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ ایک سوال ہے کہ جی یہ آیت تو عام معلوم ہوتی ہے، اسے کسی کے لیے خاص کرنا کیا درست ہے؟ میں نے جو حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کیا اس کے بعد بھی آیت عام ہے؟ قرآن کی آیت کی تشریح کون کرتا ہے؟ سب سے بہتر تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے استغفار کیا، لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کی، نہیں پڑھا، اور دیکھیں نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ برے ساتھی انسان کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے۔ شاید وہ نہ ہوتے دونوں تو ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، اور اگر کلمہ پڑھ لیتے تو انہیں فائدہ ہوتا۔ یہ نہیں کہ مرتے وقت کلمہ جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، جان نکل رہی ہو تو کلمہ مفید نہیں ہوتا۔ لیکن چاہے موت سامنے نظر آ رہی ہو، ابھی موت کا عمل شروع نہ ہوا ہو، تو اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیا جائے، کلمہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر نہ فائدہ مند ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیشکش کیوں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے انہیں کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، میں اللہ کے ہاں کچھ بات چیت کروں گا۔ آپ کی اس پیشکش کا، آپ کی اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، وہ بیمار تھے، ابھی یعنی جان نکلنا شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کی جان حلق میں نہیں پہنچی تھی۔ حدیث میں آتا ہے توبہ قبول ہوتی رہتی جب تک ما لم یغرغر، جب تک ایک شخص کی جان حلق میں نہ پہنچ جائے، اس وقت توبہ قبول نہیں۔ دیکھیں فرعون غرق ہونے لگا، اب وہ غرق ہو رہا ہے، غرق ہوتے ہوتے کلمہ پڑھنا فائدہ مند نہیں ہے۔ فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب وہ غرق ہونے لگا تو غرق ہوتے ہوتے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اللہ نے فرمایا الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا، اب کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ابو طالب کی یہ کیفیت نہیں تھی ابھی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، واضح حدیث ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اسی حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ عام ہے، تو پھر یہ آیت کریمہ تو عام نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت کریمہ بھی عام نہیں ہے، ابو طالب کے بارے میں۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کے ساتھ خاص ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن وہ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب اتنی واضح آیات کے بعد، اتنی واضح حدیث کے باوجود بھی کوئی نہ ماننا تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چلیں کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ پھر ختم کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہدایت توفیق ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا اس کا ایک نشانی بھی ہے، وہ ہدایت ہے نا، ہدایت ارشاد، اس کے ساتھ عام طور پہ الہ آتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، تو وہ ہدایت ارشاد ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا۔ سیدھے راستے کی رہنمائی تو نبی بھی کر سکتے ہیں اور نیک لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل بدل دینا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کے ہاتھ میں خدائی صفات نہیں ہوتی، لوگوں کے دل نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اگر لوگوں کے دل نبیوں کے ہاتھ میں ہو، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کلمہ پڑھا دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چاہت کے باوجود ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکی، وہ ابو طالب کو کلمہ پڑھا دیتے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیتے، حضرت نوح اپنی بیوی کو کلمہ پڑھا دیتے، حضرت لوط اپنی بیوی کو کلمہ پڑھا دیتے۔ کتنی مثالیں ہیں۔ سنیں جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔